اردو ہماری قومی زبان ہے، ہماری پہچان ہے۔ اردو کی جو فضا ہے وہ ہمارے لیے کبھی الگ نہیں رہی۔ ہمارے جو تجربات ہوتے ہیں وہ پیچھے آنے والوں کی امانت ہوتے ہیں۔ کچھ شخصیات کو ٹریبیوٹ بھی دیا ہے۔ اردو میں ایسی کیا برائی اچانک سے پیش آ گئی؟ پرندہ نکال لایا ہوں پنجرے سے، اب پرندے سے پنجرا نکالنا ہے۔ آپ کو اردو نہیں بولنی، آپ کو وارننگ دی جائے گی، فائن لگ جاتی ہے۔ انگریزی بولیں تو ہم اردو نہ بولیں۔ اب جو ہماری نسلیں ہیں نا وہ اردو سے بہت دور ہوتی جا رہی ہیں۔ قاعدوں کی کتاب میں بھی آپ دیکھیں نا تو واو سے وین لکھا ہوا نظر آئے گا۔ نچلی سطح کا کام ہو رہا ہے، کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ ہمارے بچے آنکھ کھولتے ہیں، ان کے آس پاس انگریزی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیز کو بالکل لے کے لوگ دیسی ہو جائے۔ پریشان ہیں۔ ہم نے بچوں سے بات کرنی چھوڑ دی ہے۔ لٹریچر، ادب، اس سے وہ کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچروں کا علاج تو میرے بھائی نے کہا نہیں، یہ خرچوں لکھا ہوا۔ بیٹا ویک اپ ہو جائیے، ہم نے اس کو ایک ملغوبہ سا بنا دیا۔ زبان کی وجہ سے ایک انسٹیٹیوشن اپنا بند نہ کریں۔ تفریحات کو بھی اردو سے الگ کر دیا۔ گاڑی قسم کی اردو بولتے تھے، دہلی والوں کا اپنا ایک الگ ایکسنٹ تھا۔ اردو کا حال پیٹ دیا بری طرح سے۔ مس کال مار دو، کون آیا اور تیرا باپ آیا، ہر الٹی پلٹی چیز کو غالب اقبال سے جوڑ دیتے ہیں۔ دماغ کی دہی بنا دی ہے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہی کیوں باقی رہ گئے ہیں جو اردو بول سکتے ہیں؟ بھئی اردو ہماری قومی زبان ہے، ہماری پہچان ہے، دنیا کی میٹھی ترین زبانوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ پھر کیا وجہ ٹھہری کہ ہم اس زبان کی چاشنی سے خود ہی محروم ہوتے جا رہے ہیں؟ آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم یہی ساری باتیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے جا کے ہمارے چینل کی تائید کیجیے۔ جی آپ صحیح سمجھے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ہم آج یہی ساری باتیں کریں گے کہ اردو زبان کیوں اس قدر پیچھے چلی گئی ہے اور دوسری زبانوں نے اس کی جگہ کیوں لینی شروع کر دی ہے، ہم نے اس کو اہمیت دینی کیوں چھوڑ دی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کی تاریخ جاننی ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اردو زبان کا سفر کہاں سے شروع ہوا جو اب انگریزی کے سفر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں اردو کا مطلب کیا ہے؟ اردو ایک ترکش زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی لشکر کے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک لشکری زبان تھی۔ جب 12ویں صدی میں مسلمانوں نے بر صغیر پہ لشکر کشی کی تو وہ اپنے ساتھ اپنی زبان بھی لے کر آئے۔ اس زمانے میں یہاں پہ بولے جانے والی زبان سنسکرت، عربی اور فارسی ہوا کرتی تھی۔ جب یہ لشکری زبان اس کے ساتھ ملی تو یہ ساری زبانیں مدغم ہو کے اردو زبان بن گئی۔ 16ویں صدی میں اس کو باقاعدہ دربار میں بولا جانے لگا، یعنی کہ مغلیہ سلطنت نے اس زبان کو اپنا لیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اس زمانے کے علماء کرام نے اس زبان میں خوب اسلامی کتب لکھی، قرآن مجید کے تراجم لکھے گئے، کیونکہ اس کا رسم الخط عربی اور فارسی جیسا ہے۔ 18ویں صدی میں جب کہا جاتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا دور تھا تو یہ دور اردو زبان کے عروج کا دور تھا۔ جی ہاں، اس زمانے میں اس زبان میں خوب تحاریر لکھی گئی، لٹریچر لکھا گیا، ادب لکھا گیا، شاعری کی گئی۔ اس زمانے میں اس زبان میں خوب افسانے لکھے گئے، ناول نگاری کی گئی، کہانیاں لکھی گئیں۔ سعادت حسن منٹو، قرۃ العین حیدر اور اسی طرح کے دیگر بہت بڑے بڑے لکھاری ہمارے سامنے آئے جن کو عوام نے خوب سراہا۔ لیکن افسوس اس امر کا ہے کہ اب جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہماری قومی زبان اردو ہے تو ہم نے اسی کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اب ہمیں ایسے لکھاری کیوں نہیں نظر آتے، ایسے لوگ کیوں نہیں ملتے جو اردو کو مزید فروغ دیں؟ اسی اہم مدعے پہ تبادلہ خیال کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ قرۃ العین صبا صاحبہ کو، جو کہ پیشے کے اعتبار سے تو ایک انجینئر ہیں اور ساتھ میں کینیڈین نژاد پاکستانی بھی ہیں، لیکن یہ ساتھ میں اپنی ایک بلاگ بھی لکھتی ہیں، یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہیں خیال بائی صبا کے نام سے، اور ساتھ میں ان کی ابھی حالیہ ایک اردو کی کتاب بھی شائع ہوئی ہے۔ تو چلیے ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ سب سے پہلے تو قرۃ العین میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ انجینئرنگ سے اردو کی کتاب لکھنے تک کا سفر کیا سوچا تھا، کس طریقے سے ذہن میں آیا؟ بہت شکریہ نیلا مجھے یہاں پہ مدعو کرنے کا اور اس بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ اگر ہم شروع سے شروع کریں تو انجینئرنگ اور اردو، یا کہنا چاہیے تعلیم اور اردو کی جو فضا ہے وہ ہمارے لیے کبھی الگ نہیں رہی۔ صحیح۔ جس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی یا جہاں پہ بھی ہم بڑے ہوئے، ہم نے آس پاس کتابیں دیکھیں۔ میری والدہ جو ہیں وہ ان کو بھی بہت پڑھنے کا شوق تھا اور وہ افسانے بھی لکھتی تھیں، جو کہ اس وقت کے میگزین میں چھپا بھی کرتے تھے، گل رخ کے نام سے آتا تھا۔ میرے والد صاحب کو بھی بہت شوق تھا
میرے ماشاءاللہ 4 بڑے بھائی ہیں، اور جو سب سے چھوٹے ہیں وہ بھی مجھ سے 7 سال بڑے ہیں. تو جب میں بڑی ہوئی تو میرے آس پاس بچوں کی بہت ساری کتابیں تھیں، اور ہم اپنی نانی کے گھر بھی جاتے تھے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی ہاکر ہوتے تھے، تو کتاب اخبار والے، تو وہ صبح چھٹی کے دن جاتی تھیں ہمارے لیے کوئی رسالہ لے آئیں، کوئی کتاب لے آئیں کہ یہ نیا میگزین آیا ہے. تو یہ جو ہماری کہنا چاہیے کہ اردو کے حوالے سے، کہانیوں کے حوالے سے جو تربیت تھی نا، وہ شروع سے جاری تھی. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ نہ پڑھیں، یا یہ کہ ہم سائنس کی طرف ہیں یا ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں تو ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہوتا ہے. آرٹ جو ہے نا وہ آپ کو زندگی گزارنے کے بہت سارے سلیقے سکھاتا ہے. بے شک ایک کتاب پڑھنے والا ایک زندگی میں کئی زندگیاں جیتا ہے. بہت سارے ایسے تجربات ہوتے ہیں جو آپ وقت سے پہلے سمجھتے ہیں، کبھی زندگی میں ان ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو خیال آتا ہے کہ فلاں وقت میں نے یہ پڑھا تھا، یا کسی کا اس طرح کا ذکر تھا، وہ اس سچویشن میں ہوا، اس نے کیا کیا. تو یہ تو میں کہتی ہوں ایک بہت بڑی نعمت یا بلیسنگ تھی کہ ہم پڑھتے بھی رہے، ہم جو ہے ٹیکنالوجی کی طرف بھی جاتے رہے، اور ساتھ ساتھ ہماری یہ کتابوں سے شغف بھی جاری رہا. تو ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ بچوں کی کتابوں سے تھوڑا سا شاعری ادب جیسے جیسے عمر بدلتی گئی چینج آتا گیا، تو پڑھنے میں بھی فرق آیا. اس کے بعد نثر پڑھی، کتابیں پڑھیں، ڈائجسٹ بھی پڑھے. ان دنوں تو یہ تھا نا کہ ہمارے پاس آپشن بھی کم ہوتے تھے، اور کھیل کود کے بعد یہی ایک مشغلہ بچتا تھا. ہمارے گھر گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی کزنز آتے تھے، سب آتے تھے، تو کھیل لیے کود لیے، اس کے بعد سب اپنی اپنی کتابیں لے کے بیٹھ گئے. تو وہ ایک بڑا مزے کا دور تھا، اور وہ اس سارے دور نے نا بڑی اچھی ہماری گرومنگ بھی کی اور تربیت بھی کی. جب سوشل میڈیا آیا تو اس وقت یہ بلاگ، یہ تو ایک اتنا جادوئی مشین تھی کہ آپ کو لکھ کے بھیجنے کی ضرورت نہیں. آپ کا چھپ گیا ہے تو آپ کو رائے دیکھنے کے لیے اگلے شمارے کا انتظار نہیں. بالکل. آپ کو لکھ رہے ہیں اور آپ کو فوراً فیڈ بیک آ رہا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کون کتنا پسند کر رہا ہے، کس کا کس طرح کا تاثر ہے. تو یہ ایک بہت کہنا چاہوں گی اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے آج کے دور میں. اور اس سے پھر یہ ہوا کہ پہلی دفعہ 2012 میں نے شاید یہ پہلا اپنا پیج بنایا تھا، تو پھر وہاں بلاگز لکھے، اور پھر یہ ہوا کہ پھر میں نے جب فالوئنگ بڑھی اور سب لوگ پڑھتے تھے اور سراہتے تھے تو یہ ریئلائز کیا کہ ان کو جو ہے فقط سوشل میڈیا کی پوسٹ تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اور کیونکہ وہ چند گھنٹے میں گزر جاتی ہے. تو پھر یہ خیال آیا کہ ہمارے جو تجربات ہوتے ہیں وہ پیچھے آنے والوں کی امانت ہوتے ہیں. تو یوں جو ہے پھر اس کو ایک کتاب کی شکل میں ہم نے کمبائن کیا. تو یہ تھا کتاب کا سفر. صحیح، زبردست. یعنی کہ آپ کو بچپن سے ہی ایسا ماحول ملا جس نے آپ کے اندر اردو کی محبت کو اجاگر کیا، اگر ہم کہیں تو یہ بے جانا ہوگا. لیکن قرۃ العین کتاب آپ نے لکھی، جو آپ کہہ رہی ہیں، آپ نے اپنے بلاگ کو ایک طرح سے کتاب کی شکل دی، کتابی شکل دی. تو کتاب میں آپ کی کس قسم کے مضامین ہیں، کس مضمون پہ آپ نے زیادہ فوکس کیا ہے، کس طرح کی ہے کتاب آپ کی؟ جناب کتاب جو ہے اس کا نام ہے موتیا کی خوشبو میپل کے رنگ. اور نام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موتیا کی خوشبو ایک پاکستانی ریپرزنٹیشن ہے، اور میپل کے رنگ، میپل کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ کینیڈا کی پہچان ہے. بالکل. تو یہ خیال آیا کہ کیونکہ جب بھی ہم ہجرت کرتے ہیں، کوئی بھی کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو ان کی جو لائف ہے وہ ان کو 2 طرح کے ایکسپوجر ملتے ہیں. ایک کلچر اور ایک زبان وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے دیش سے لے کے جاتے ہیں. ایک کلچر اور زبان وہ ہوتی ہے جو وہاں جا کے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اور اسی دوران جو تجربات ہوتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جن رویوں سے، ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں، تو وہ میں نے اس میں قلم بند کیا ہے. اور یہ سمجھیے کہ سوانح ہی مضامین ہیں سارے، میرے اپنے تجربات ہیں. تو اس میں ساری اپنی ہی کہانیاں ہیں. اینڈ میں جو ہے میں نے تھوڑی سی کچھ موضوعات کو لے کے کہانیوں کی شکل میں ڈھالا ہے، جو مجھے لگتا تھا کہ میں ان کو کہانیوں کی صورت بہتر بیان کر سکتی ہوں. تو کچھ کہانیاں ہیں اور کچھ شخصیات سے جو میں ملی، ایک طرح سے ان کا ٹریبیوٹ ہے. کچھ ہمارے کینیڈا لوگ آتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے پاکستان سے، اور کچھ وہ جن سے ہم نے سیکھا اور وہ گزر گئے. مثلاً طارق عزیز صاحب ہیں، ان کے بارے میں نے لکھا ہے. یا یہ کہ ڈاکٹر عارفہ زہرا، اللہ تعالیٰ ان کو حیات دیں، تو وہ وہاں آئی تھیں، ان کے ساتھ ہمارا وقت گزرا، ملاقات رہی. اس طرح سے جو ہے میں نے کچھ شخصیات کو ٹریبیوٹ بھی دیا ہے. اور پھر اینڈ میں کچھ مختصر اقتباسات ہیں جو کہ خیالات کی صورت ہیں، جن کو لفظوں میں ڈھالا گیا ہے.
زبردست. یعنی کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے. بہت سارے اس میں ایسے تجربات ہیں جو دوسروں کو جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں. قرۃ العین، اگر ہم اردو زبان کا اسپیسیفکلی بات کریں، اردو زبان کا ذکر کریں، تو کیا وجہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم یا ہماری آنے والی نسلیں اردو زبان سے کیوں دور ہوتی جا رہی ہیں؟ ہم نے انگریزی زبان کو قابلیت کا پیمانہ کیوں ماننا شروع کر دیا ہے؟ اردو میں ایسی کیا برائی اچانک سے پیش آ گئی؟ اچانک سے تو میں نہیں کہوں گی پیش آئی، کیونکہ میرا بھی اسکول کا زمانہ، یونیورسٹی کالج کا زمانہ یہیں گزرا ہے، اور بچپن سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں وہ کہنا چاہیے نا کہ ایک بڑا اچھا سا شعر ہے کہ کچھ مفہوم ایسا ہے، میں الفاظ شاید ادھر ادھر کر دوں، پرندہ نکال لایا ہوں پنجرے سے، اب پرندے سے پنجرا نکالنا ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ یہ ایک کوئی ذہنیت ہماری یہاں ہے اور وہی چلتی چلی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اردو کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں جیسے انگریزی کو کرتے ہیں. پیمانہ کیوں بنایا گیا ہے یہ میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں. حالانکہ ہمارے جس زبان میں آپ سوچتے ہیں، جو زبان آپ کا خیال ہوتی ہے نا، اگر آپ اس میں بات نہیں کریں تو آپ کی بات اپنا تاثر کھو دیتی ہے. بالکل ایسے جو جیسے لفظ ہیں، جس طرح سے آپ میں اترتے ہیں. اگر میں طالب علموں کی بھی بات کروں، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو کانسیپٹ ہمیں اپنی زبان میں سمجھایا جاتا ہے وہ ہمیں جس طرح سمجھ آتا ہے نا، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی اور زبان میں ہم اس کو اس طرح سے جذب کر سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک بچہ آج کے دور میں کیوں نہیں اس زبان کو اہمیت دیتا، وہ اس لیے ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اسکول میں جا رہا ہوں اور وہاں جو ہے یہ پابندی ہے کہ بھائی آپ کو اردو نہیں بولنی، اور آپ اردو بولیں گے تو آپ کو وارننگ دی جائے گی، فائن لگ جاتی ہے بھائی، دوسری دفعہ فائن لگے گا، تیسری دفعہ پیرنٹس آ جائیں گے. تو بڑے بھی یہی سوچیں گے کہ نہیں بھائی، پھر وہ اس پہ زور دیں گے تمہیں اچھے اسکول میں رہنا ہے تو تمہیں اپنی زبان، تو وہ آٹومیٹک یہ سوچے گا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے یا کوئی نیچ چیز ہے، اگر میں نے اس کا استعمال کیا تو میں بھی جو ہوں نا، میری اہمیت کم ہو جائے گی. تو جہاں پہ بڑے اہمیت نہیں دیتے تو وہاں ہم بچوں کو کیسے سوچ سکتے ہیں؟ زبان کوئی بھی بری نہیں ہوتی، بالکل. اور ہر زبان آپ سیکھیے اور ہر زبان پہ عبور حاصل کرنے کی اپنے طور پہ کوشش کیجیے. انگریزی آپ کو الگ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم انگریزی بولیں تو ہم اردو نہ بولیں یا اردو نہ سیکھیں یا اردو نہ پڑھیں. تو یہ ہمارے اپنی ذہنی جو ہے وہ اختراع ہے، اور اس کو ہمیں کانشیس ایفرٹ کر کے نکالنا پڑے گا اپنے اندر سے. صحیح، یعنی کہ ہمیں ذہنی غلامی سے آزادی کی ضرورت ہے. ہم جسمانی طور پہ تو آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہم ذہنی غلامی میں ہی جکڑے ہوئے ہیں، اور ہم اسی زبان کو جو ہے وہ سپیریئر مان رہے ہیں جہاں سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا تھا. قرۃ العین، اب کی جو نسلیں ہیں، جو نئی آنے والی نسلیں ہیں، کیونکہ ہم نے پھر بھی اردو ایک حد تک پڑھی، اس کو ہم نے جذب کیا، اس کو ہم نے جیا ہے، لیکن اب جو ہماری نسلیں ہیں نا، وہ اردو سے بہت دور ہوتی جا رہی ہیں. ابھی کچھ آپ نے جیسے اسکول کی مثال دی، کس طریقے سے اب آنے والی نسلوں میں اردو کی رغبت دوبارہ سے بیدار کی جائے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک مثال تو میں آپ کو دوں تو یہ کتاب ہی ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس مشعل کو لے کے آگے بڑھیں. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نام تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جاتے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پچھلے سال امجد صاحب کا انتقال ہو گیا، ضیاء محی الدین صاحب گزر گئے. طارق عزیز صاحب اتنے خوبصورت لہجے میں اشعار پڑھا کرتے تھے کہ کیا بچہ اور کیا بڑا، سب گرویدہ ہو جاتے تھے. لیکن اب بھی میں نے یہاں اردو کانفرنس میں بھی شرکت کی تو میں نے یہی دیکھا کہ اس میں نوجوانوں کی نمائندگی ہے لیکن بہت کم ہے. تو اب یہ جو نئے لوگ ہیں نا، کانٹینٹ کریشن یا بلاگ کی طرف آنے کی بھی میری یہی وجہ تھی کہ جب تک اور میں نے جو شروعات کی تھی وہ میں نے بچوں کے کانٹینٹ سے ہی کی تھی. اچھا. میں میرا بیٹا تھا اس وقت 2-2.5 سال کا، اس نے بولنا شروع کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو اردو سکھاؤں. جب میں نے اس کو اردو سکھا رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ اس میں اور لوگوں کو بھی شریک کروں، اوروں کے بچوں کو بھی. تو پھر ہم نے اس کو ویڈیو کی شکل میں لیا. رضا علی عابدی صاحب نے بڑا اچھا گنگناتا قاعدہ لکھا ہے رائمنگ میں، بڑا منفرد ہے وہ. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کو اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمیں کیوں نہیں پاپولیرٹی ملی یا نظر کیوں نہیں آتا. لیکن جب میں نے اس کو کانٹینٹ کی شکل میں کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ یہ اتنا یوں نہیں. ابھی قاعدوں کی کتاب میں بھی آپ دیکھیں نا تو واو سے وین لکھا ہوا نظر آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ جب تک ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے، ہم اس پہ کام نہیں کریں گے
تو جب تک ہمارے بچوں تک نہیں پہنچے گی تو ہمیں وہ ورثہ اپنے بڑوں سے لے کے ہم برج ہیں، بالکل ہم ایک پل ہیں ان دونوں نسلوں کے درمیان. اگر ہم اس میں اپنی کوشش ڈالیں گے، کانشیس ایفرٹ ڈالیں گے تو وہ ضرور ہمارے بچوں تک پہنچے گی اور وہ پھر انشاءاللہ وہ بھی اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. لیکن اس کے لیے ہماری کوشش بہت اہم ہے. اسی کی ایک شکل جو ہے یہ ہے بلاگ کی صورت جو میری کتاب ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک یہی بات ہے کہ یہ کہانیاں بہت ثقیل قسم کے ادب پہ نہیں ہے مبنی، اور نہ اس میں کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہے جو کسی کی سمجھ نہ آ سکے. صحیح. تو جو بھی بات ریلیٹیبل ہوتی ہے نا، جو بھی بات ایسی کہی جاتی ہے کہ دوسرا اس کو محسوس کرے، وہ ضرور پڑھی بھی جاتی ہے، وہ ضرور سنی بھی جاتی ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے اور یہی اس کے سلسلے میں کوشش ہے. صحیح. قرۃ العین، ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے اردو کانفرنس میں شرکت کی اور وہاں پہ آپ نے یہ چیز محسوس کی کہ نوجوان طبقہ جو ہے اس کی بہت کم ریپرزنٹیشن ہے اردو زبان کے حوالے سے. تو اردو کا جو لٹریچر ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو نوجوان نسل کے لیے خاص طور سے کچھ کام نہیں ہو رہا اگر دیکھا جائے تو، یا ہو رہا ہے تو بالکل اس قدر نچلی سطح کا کام ہو رہا ہے کہ وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا. اس کو ہم بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا معیاری قسم کا کام ہو رہا ہے. جیسے اگر ہم انگلش لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو آج کا جو بچہ ہے، جو ٹین ایجر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں ہیری پاٹر پڑھوں. وہ پوری سیریز اس نے جو ہے وہ اخذ کر کے رکھی ہوئی ہیں، رٹ کے رکھی ہوئی ہیں، اس کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. پھر اسی کے اوپر جو ہے وہ موویز بھی بن رہی ہیں تو وہ بھی دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم پھر اردو کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا. یا تو پھر اس قدر ایسے جو ہے وہ فکشنل کریکٹرز اور اس طرح کی فکشنل اسٹوریز لکھی جاتی ہیں کہ جو صرف رومانس کے اوپر مبنی ہیں. یا پھر جو ہے وہ شاعری ہے تو وہ بھی ایسی ہی ہے. کیوں نہیں لکھا جا رہا اور اس کی پہل کون کرے گا؟ کس طرح سے یہ کام شروع کیا جائے گا کہ بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہاں بھائی اردو زبان بھی کوئی چیز ہے، اور اگر کچھ لکھا جاتا ہے تو وہ اتنی مشکل الفاظ میں لکھا جاتا ہے، اتنی ثقیل اردو استعمال کی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ لغت لے کے ہاتھ میں بیٹھا رہے کہ پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہے اور ہم کس طرح سے اس کے معنی تلاش کریں. ایسا ہے کہ چیلنجز ہی چیلنجز ہیں. بے شک ہوں گے. ہمارے بچے آنکھ کھولتے ہیں، ان کے آس پاس انگریزی ہے، وہ اسکول جاتے ہیں انگریزی، ہوا میں انگریزی ہے. تو یہاں سے بھی کوئی بچہ ایسا جائے یا وہاں پہ بھی ہماری، کیونکہ کہتے ہیں بچے کی ابتدائی سال میں آپ اس کا شین قاف درست کر دیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو جو میرا پہلا بیٹا تھا جب میں یہاں سے گئی تھی، ایون اس وقت بھی میں آپ کو یاد ہو شاید جو فرید احمد کی کیسٹ کہانیاں آتی تھیں جو بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، میں اس کا پورا کلیکشن ساتھ لے گئی تھی. اب تو خیر وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں. تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ ہاں زبان سکھانی ہے. تو وہ جب اسکول گیا ہے تو اس کو انگلش بالکل نہیں آتی تھی. اچھا. اس وقت یہ کہ آج سے ظاہر ہے 10 سال پہلے اسکرین کا ایکسپوجر بھی کم تھا اور کچھ اس کی عادت بھی تھی کہ وہ اکیلے بیٹھ کے کارٹونز دیکھنے کا اس کو نہیں تھا. جو بھی میں دیکھ رہی ہوتی تو میں اس کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ بیٹھتا تھا. تو اس نے بہت زیادہ ٹی وی سے بھی نہیں سیکھا تھا. تو جب وہ اسکول گیا تو اس کو واقعی بیسک بات کرنی بھی نہیں آتی تھی، حالانکہ وہ وہاں کا ہی بانڈ تھا. لیکن کیا ہوا کہ 2 ہفتے 3 ہفتے میں وہ رواں ہو گیا. اچھا. تو میں وہاں رہنے والوں کو بھی یہ کہتی ہوں کہ ابھی آج کل میں نے 1-2 اس طرح کی کیوریز بھی دیکھی ہیں کہ جس میں کوئی نئی بچی تھی اور وہ یہ مسئلہ لے کر آئی تھی کہ میری جو ساس ہیں یا جو میرے ہسبینڈ ہیں، میرا نیو بورن ہے یا چند مہینے کا ہے تو اس اردو میں بات کرتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ اس کا ایکسنٹ خراب ہو میں نہیں چاہتی کہ یہ بالکل دیسی ہو جائے. تو اور اچھی بات یہ ہے کہ اس آئیڈیا کو بہت سارے لوگوں نے اپوز کیا اور اس کو سمجھایا بھی، کچھ نے تنقید بھی کی کہ یہ کیا بات سوچیں، یہ تو آپ کے لیے نعمت ہے کہ اگر آپ کے آس پاس لوگ موجود ہیں جو اس بارے میں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں بھی ہے تو وہ اس کو یہ وقت دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک بڑی اچھی اور زبردست بات ہے کہ وہ سیکھ رہا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہاں پہ تو آپ کو اس بات کا بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کی کہ اس کو انگریزی کیسے آئے گی. تو آپ اپنی جتنی توجہ رکھیں وہ اردو پہ رکھیں، تو وہ اردو بولے گا، سیکھے گا، گھر میں آپ بولیں گے. اور مختلف طریقوں سے ایک جو بہت ایک بات ہوئی ہے نا افسوسناک، وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے بچوں سے بات کرنی چھوڑ دی ہے. بچے تو ہم سے بات کرتے ہیں لیکن ہم خود بھی بڑے مصروف ہو گئے ہیں. ہمارے پاس بھی یہ ڈیوائس آ گئی ہے، ہم اسکرول ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، دلچسپی کے بہت سارے سامان ہو گئے ہیں. تو وہ بچہ کچھ کہہ بھی رہا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہاں ابھی دیکھتے ہیں، ابھی توجہ ہی نہیں دیتے ہم. تو ہمارے پاس تو کہانی سنانے کا ٹائم ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. جو کہتے ہیں کہ نا ہاں بیڈ ٹائم اسٹوری بھی ہوتی ہے، وہ بھی کہیں کہیں ہوتی ہے. چلیں آپ اردو میں نہ سنائیں، انگریزی میں سنائیں، کم از کم اس کی ایک
جو اس کی دانش ہے یا اس کی جو عقل ہے یا اس کو جو فہم دینا چاہ رہے ہیں وہ کسی طرح سے تو آگے بڑھے گا. لیکن اردو میں بھی ہماری اپنی زبان ہے, ہم چاہیں تو بالکل بیٹھ کے کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے بات کرنے کا. تو جب ہم بات نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ چھوٹتا جاتا ہے, وہ رابطہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے, آپ سے بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے, زبان سے بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور میں نے یہ بات بہت نوٹ کی ہے کہ جو کچھ بچے ٹی وی پہ یا موبائل پہ یا آئی پیڈ پہ دیکھ کے سیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جلدی وہ آپ کی زبان سے سن کے سیکھتے ہیں. تو آپ ان کو بالکل, اور ایک اور اس کا ایک پوائنٹ میں آپ کو کہوں تو یہ ایک اتنا خطرناک بات ہوتی جا رہی ہے کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہیں 2-3 سال 4 سال, ان سے یہ جو بات نہ کرنے کی وجہ سے نا اسپیچ ڈیلے بھی بہت آ رہا ہے. یہ بہت کامن پریکٹس ہو گئی ہے, یہ بہت زیادہ نظر آتی ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے بچوں سے بات کرنی چھوڑ دی ہے, ہم نے ان کو کہانیاں سنانی چھوڑ دی ہیں, نظمیں ساتھ پڑھنی چھوڑ دی ہیں, یا یہ کہ کوئی ان کے ٹائپ کا میوزک ہے اردو میں جو چیزیں ہیں وہ سب ان کے ساتھ ہم انجوائے نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں, پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں, وہ اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں, تو آپ سے تو ان کو سیکھ نہیں مل رہی نا. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اگر ہم زبان سکھانا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہوں گی. ان کو کہانیاں سنائیے, ان کے ساتھ نظمیں گائیے, ان کو بیٹھ کے اپنے دکھائیے, اپنے پروگرامز دکھائیے, ٹی وی کے ڈرامے دکھائیے. یا یہ کہ ہم نے تو میوزک, ہماری جو گاڑی میں ہم جاتے ہیں تو وہاں کافی لمبی لمبی ڈرائیوز ہوتی ہیں, تو وہ بھی ہم نے ایک بنایا تھا کہ ہم گاڑی میں اسکرینز نہیں دیں گے, اور جو کچھ بھی ہوگا. کچھ بچوں کے بہت اچھے پروگرام تھے, بہت کوالٹی کے, میں کہوں گی سم ہمارا وغیرہ, اس میں بہت اچھے گانے تھے, بہت اچھی شاعری تھی, تو وہ سب ہمارے بچوں نے اس وقت بھی کی, پھر میرے چھوٹے بچے نے بھی. تو کانٹینٹ پروڈیوس کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور ہماری طرف سے اب والدین کی طرف سے ایفرٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. صحیح. اچھا رتلین, جیسے بھی آپ نے کہا کہ بچے جو ہے وہ بولیں گے تو سیکھیں گے. اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمیں اردو زبان کی فروغ کو لے کر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے اردو میں بات کر لیتے ہیں, وہ بھی اردو میں بات کر لیتے ہیں, اردو سیکھ لیتے ہیں, لیکن وہ بس اسی حد تک محدود رہ گئے ہیں کہ بول رہے ہیں. جو ہم لکھنے کی بات کر رہے ہیں یا جو ہم لٹریچر ادب کی جو بات کرتے ہیں اس سے وہ کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم خود چاہ رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ لکھنا سیکھیں یا لکھائی کی طرف جائیں اردو کی, اور پھر اسی وجہ سے جو وہ بولتے ہیں, جو ان کا تلفظ ہے, وہی چیز وہ لکھتے ہوئے کر دیتے ہیں. اب جیسے میں اپنی بیٹی کی بات کروں تو وہ ڑے کو رے پڑھتی ہے, تو جب وہ لکھتی ہے تو وہ گھورا لکھتی ہے, وہ گاری لکھتی ہے, کیونکہ وہ جو بول رہی ہے وہ لکھ رہی ہے, اور اس کے حساب سے وہ بالکل صحیح ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے نا. بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو پڑھانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس کو پڑھیں, اس کی طرف آئیں. ہم اگر دیکھتے ہیں تو یا تو بہت ہی چھوٹے بچوں کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ کتابیں موجود ہیں کہ وہ بالکل جو بیسک لیول کی ہوتی ہیں وہ ہیں, یا پھر بالکل ایسی ہیں کہ جو ابھی ہم کہیں گے کہ نہیں ٹین ایجرز تو ان کو نہ پڑھیں کم از کم نا. تو یہ جو ایک مڈل لیول والا جو بچہ ہے یہ تو بالکل ہی ایبسنٹ ہو گیا نا, یہ تو بالکل ہی غائب ہو گیا, یہ کسی گنتی میں ہی نہیں آ رہا ہے اگر ہم اردو زبان کی بات کریں تو. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پکٹوریل بکس ہیں جیسے انگلش میں ہوتی ہیں کہ بھئی پکچرز بھی ساتھ ساتھ دی ہوئی ہیں, بچہ تھوڑا انٹرسٹ کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس کی کوئی تصویر بھی ہے. اردو میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے. اس بات سے میں آپ کے بھرپور اتفاق کروں گی, کیونکہ لکھنے کا جو معاملہ ہے وہ باقی ذرا مشکل ہے. میں نے اپنے بچوں کو اردو پڑھائی, اردو بولتے بھی وہ ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن لکھنے کا اس لیے بھی ہو گیا ہے کیونکہ یہ ڈیوائسز کی وجہ سے بیشتر ہوم ورک بھی اب ڈیجیٹلی ہوتا ہے, ٹائپ کر کے ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سلسلے میں اردو کے سافٹ ویئرز بھی بہت کم ہیں, اور میرا خیال ہے اردو کا اس پہلو پہ توجہ نہیں بھی دی جاتی. دوسرا جو ایک بہت کہنا چاہیے نا کہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا, وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اردو کا رسم الخط آہستہ آہستہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بل بورڈز میں دیکھ رہی ہوں, یہاں پہ جتنے بھی دیکھ رہی ہوں وہ اردو میں نہیں لکھے, رومن میں لکھے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب رومن میں لکھے جاتے ہیں نا, تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ گھوڑا پڑتی ہے, تو وہ آر لکھا ہے تو وہ وہی پڑھے گی, ہاں پھر وہی لکھے گی. تو وہ گھوڑا کیسے لکھا جائے گا, GHORA لکھا جائے گا, تو وہ گھوڑا ہی رہے گا اس کے لیے. تو یہ میری بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہاں پہ تو اردو ہی پڑھنے والے ہیں, اردو ہی بولنے والے ہیں, تو ہم کیوں اپنے رسم الخط کو یوں ختم کر رہے ہیں. 2 دفعہ 3 دفعہ گزری ہوں اور میں نے وہ لکھا ہوا تھا,
تو میں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے, کچروں کا علاج. تو میرے بھائی نے کہا نہیں یہ خرچوں لکھا ہوا. میں کہا وہ پڑھنے میں ایک دم سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور بچے انگریزی کو آسان ہے ان کے لیے, اردو مشکل ہے. تو ایڈورٹیزمنٹ میں بھی ہم نے کہا, مارکیٹنگ میں بھی ہم نے کہا کہ چلو ہم اس کو یوں کر دیتے ہیں. تو بالکل لٹریچر ان کے لیے موجود نہیں ہے جو ان کی ایج کے حساب سے ہونا چاہیے, جو ان کی عمر کے مطابق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ نا یہ ہم بھی یہ ظلم کر رہے ہیں کہ ہم نے نا اس کا رسم الخط ختم کر دیا ہے. اور آہستہ کم از کم ان چیزوں میں جو کہ مارکیٹنگ کہنا چاہیے, ٹی وی پہ کہنا چاہیے, اگر ہم اردو لکھ دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. تو لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہمارا بچہ 2-4 جملے پڑھنے کے قابل ہو جائے گا اور اس کا رے اور رے کا فرق بہتر ہو جائے گا. بالکل. تو کانٹینٹ پروڈیوس کرنے کی بالکل ضرورت ہے. اور یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ جناب آپ اہمیت تو دیجیے, جب آپ بچے کو احساس دلائیں گے کہ یہ اہم, تو انہی میں سے کوئی بچہ اٹھے گا اور وہ لکھ بھی لے گا. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا, ایک بہت اہم مسئلہ جو درپیش آ رہا ہے آج کل کی نسل کو, وہ ایک جنریشنل گیپ جو آیا ہے نا زبان کو لے کے, اردو سے لے کے انگلش تک کا جو سفر آیا ہے. جیسے اگر ہم بات کریں, ہمارے جو والدین ہیں ان کا فوکس زیادہ تھا اردو پہ, وہ اردو بہت اچھی طریقے سے پڑھا کرتے تھے, لکھا کرتے تھے, شاعری کیا کرتے تھے. ہم نے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ کم فوکس کیا, اور اب ہمارے بچے تو بالکل ہی نہیں کرتے. تو جب یہ 2 جنریشنز آپس میں ساتھ بیٹھتی ہیں نا, کہ مطلب نانی دادی اور اس کے بعد پھر یہ پوتی یا نواسے, تو وہ جب بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آؤٹ سائڈر فیل کرتے ہیں, کیونکہ بچے جو ہے وہ تھرو آؤٹ انگلش میں ہی بات کر رہے ہیں آپس میں. اور ان کے لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ فلانٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ایک ان کا روٹین بن گیا ہے کہ بھئی ہم نے انگلش میں بات کرنی ہے. وہ ان کے لیے ایک ایزی وے آف کمیونیکیشن ہے. تو یہ جو نانیاں اور دادیاں ہوتی ہیں اپنے آپ کو بڑا لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہیں, اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید ہم سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہے, ہمارے سامنے وہ بات نہیں بولنا چاہ رہے, اس لیے وہ انگلش میں آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ میں کہوں گی کہ غلطی ہماری ہے, جو ہم بیچ والی جو نسل ہے نا, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بولا کہ بیٹا ویک اپ ہو جائیے, بیٹا اسپون سے ایٹ کر لیجئے, بیٹا بگ بائٹس لیجئے. مطلب نہ ہم نے اس کو اردو رکھا, نہ ہم نے اس کو انگلش رکھا, اور ہم نے اس کو ایک ملغوبہ سا بنا دیا. تو بچے جو ہیں ہمارے وہ اس طرف ڈھل گئے جو ان کو آسان لگا. یہاں پہ ہمارا قصور ہے بطور والدین. تو اب تو یہ سب کچھ ہو گیا, ہم نے یہ سارا ایک خرابی پیدا کر دی. اب بطور والدین ہم کس طریقے سے اس کو سدھار سکتے ہیں؟ یہ جو ایک گیپ کی آپ نے بات کی نا, یہ میں نے وہاں پہ تو بہت محسوس کیا, لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے جب میں اس کو یہاں پہ بھی دیکھتی ہوں. کیونکہ یہاں کیوں, وہاں پہ تو میں نے جو بچوں کو جب سوچا تھا کہ میں سکھاؤں گی زبان, یا میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا محرک یہی تھا کہ ایک گھر میں, کیونکہ وہاں خاندان کے خاندان آباد ہیں, پورے کنبے جنہوں نے ہجرت کی, اب ان کے بچے ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں. دادی اور پوتا بات نہیں کر سکتے, نانی نواسی نانا کے ساتھ بات نہیں ہوتی. تو ایک انسٹیٹیوشن ہے بہت بڑا جو آپ کے گھر میں موجود تھا, لیکن آپ نے وہ دروازہ بند کر دیا صرف زبان کی وجہ سے. آپ نہیں سکھا سکتے تھے, ان کے ساتھ بات کرتے تو سیکھ جاتے. تو ٹائم گزارنا بہت ضروری تھا. اور زبان میں ظاہر ہے گیپ آیا تو بہت ساری چیزیں مس ہوتی چلی گئیں نا. اور نئے والدین کے پاس وہی بات ہے کہ وقت کی اتنی قلت ہے, وہاں بہت پروگرامز ہوتے ہیں. میں ڈھونڈ کے لے کے جاتی تھی بچوں کو, کچھ بھی ہو رہا ہے نا کان میں پڑے گی, زبان پڑے گی, کوئی آیا ہوا ہے کہیں سے, کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے, کسی کا کچھ اس طرح کا پروگرام ہے, تو وہ ضرور جائیں. اب اور ارلی ایج سے جائیں, کیونکہ ظاہر ہے جب ٹین ایج ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے دلچسپی کے مطابق چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ کو جو کچھ بھی ان کو دینا ہے نا وہ شروع کے سالوں میں دینا ہے, اس کے بعد وہ راہ اپنی خود ڈھونڈ لیں گے اور خود نکال لیں گے. تو یہ جو گیپ ہے نا, یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ آ رہا ہے, اور جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا. میں نے دیکھا کہ بہت سارے ابھی بچے وہاں موجود تھے, ایک بلکہ مجھے خاتون ملی تو میں نے ان سے کہا بھی اردو کانفرنس میں کہ یہ بڑے اچھی بات ہے, وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر آئی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ انہیں لے کر آئیں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو سیکھ لیا تھا, اب ہمیں انہیں سکھانا ہے. بالکل متفق ہوں میں آپ کی اس بات سے. قرۃ العین کے ابتدائی دور میں ہی ہمیں جو ہے وہ
اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اب جب ہم ابتدائی دور کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اسکول آتا ہے، کیونکہ اسکول وہ جگہ ہے جہاں سے بچہ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرتا ہے اور سیڑھیاں چڑھتا ہے آگے کی جانب. اگر ہم آج کے اسکول کی بات کریں تو جیسے شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ اب تو اسکول میں فائن لگنے لگی ہے کہ آپ کو اردو نہیں بولنی ہے، مطلب بہت اس کو جو ہے نا برا سمجھا جاتا ہے کہ اردو میں کیسے بات کر لی. اردو صرف ایک مضمون کی حد تک رہ گیا ہے کہ جی اردو زبان ہے بس ایک وہ، ٹھیک ہے. جیسے انگریزی ہے یا اور چیزیں ہیں، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ہم انگلش میں پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اردو کو ہم ایک مضمون کے طور سے علیحدہ طور پہ رکھ رہے ہیں اس کو. اگر ہم آج کی بات کریں، جیسے میں اگر اپنی بات کروں، میں جب بھی اپنے بچوں کے اسکول جاتی ہوں تو میں الگ سے ان کی اردو کی ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتی ہوں. جب بھی پی ٹی ایم ہوتی ہے میں ان سے کہتی ہوں کہ بھائی اردو پہ بچوں کی فوکس کریں. انگلش تو یہ سیکھ ہی رہے ہیں کیونکہ ان کے چاروں طرف جو ہے وہ انگریزی زبان موجود ہے. اردو میں آپ ان سے ڈرامہ کروائیں، آپ ان سے تھیٹر پلے کروائیں، آپ ان سے تقاریر کروائیں، جو کہ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں یوزولی، اور اگر ہو بھی رہی ہوتی ہیں تو بچے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہیں. اب کیونکہ میں نے خود اردو میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ کے بچے کیسے اردو زبان سے دور ہیں. تو بات وہی ہے کہ صرف لکھ دینا کافی نہیں ہوتا، ان کو ایسا ماحول، ان کو چاروں طرف سے ایسی فضا ملنی چاہیے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہاں اس سے ہم کریں گے تو ہمیں یہ کامیابی کی ایک سیڑھی اس کو سمجھیں اردو زبان کو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسکول اس وقت کیا کردار ادا کر سکتے ہیں بچوں میں اردو زبان کی افزائش کو لے کر؟ دیکھیے اسکول ہی ہوا کرتے تھے جو ہمیں سکھاتے تھے، اور جہاں پہ ہمیں اردو کی یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے میں بہت مزہ آتا تھا. مضمون نگاری کا مقابلہ ہو گیا، بیت بازی ہو گئی. بیت بازی میں ہم ڈھیروں کتابیں کھنگال لیتے تھے، ڈائریاں بنا لیتے تھے. تو اسی طرح سے تقاریر ہو رہی ہیں، چلیں جی 6 ستمبر آیا تو اب تقریر ہونی ہے، تو 14 اگست آیا تو اسی طرح پلیز ہو رہے ہیں، اسکٹس ہو رہے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوا، یا کیا وجہ تھی کہ ہم نے یہ سب، کیونکہ ان چیزوں سے انگریزی سیکھنے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بالکل وہ اپنی جگہ جاری ہے. لیکن یہ ایک اب وہی بات ہے نا کہ ہم نے ان تفریحات کو بھی اردو سے الگ کر دیا. بالکل. تو وہ جو مقابلے تھے وہ صرف مقابلے نہیں ہوتے تھے، اتنے گھنٹوں بیٹھ کے ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشعار سنا رہے ہیں، بیت بازی کر رہے ہیں. تو وہ ایک بہت ہی مزے کی چیز ہوتی تھی. ایون یونیورسٹی لیول تک بھی یہ ساری چیزیں ہمیں اسکول کی طرف سے ملتی تھیں، اور اس میں بڑا مزہ آتا تھا. کبھی فیل نہیں ہوا کہ ہم یہ کچھ غلط کر رہے ہیں یا یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیوں بند کی گئی؟ تو اسکول صرف یہی کردار ادا کر دیں کہ ان ساری تفریحات کو اردو کے ساتھ جوڑ دیں اور ان کو جاری رکھیں. اور اس پہ وہی بات ہے کہ اس کو جو بچے جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو ریکگنیشن دیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ایک بہت اچھی اور اہم بات کر رہے ہیں. تو پھر خود بخود ان کے اندر یہ شوق بڑھے گا. ایک بہت اہم مسئلہ قرۃ العین تلفظ کا بھی ہے. اگر ہم بات کریں کہ اردو کا جو ایک اپنا لہجہ ہے، جو ایک اس کا تلفظ ہے، آلدو کہ جب ہم اگر بر صغیر کی بات کریں تو یہ وہاں سے ہجرت کرتے 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 پاکستان آئی نا، جو وہاں سے لوگ یہاں پہ آئے وہ اپنے ساتھ اردو زبان بھی ساتھ لے کر آئے. وہاں پہ بھی تھے بہت سارے ڈفرینٹ کلچرز تھے، ڈفرینٹ طریقے سے اردو بولی جاتی تھی. اگر ہم لکھنؤ کے لوگوں کی بات کریں تو وہ بڑی گاڑھی قسم کی اردو بولتے تھے. دہلی والوں کا اپنا ایک الگ ایکسنٹ تھا. اگر ہم رامپور والوں کی بات کریں تو وہ ایک بالکل ہی الگ ڈھب کی اردو بولتے تھے. لیکن اگر ہم ان تمام لوگوں کو ایک جگہ کسی اردو ادبی محفل میں بٹھائیں، یا جب وہ ایک دوسرے سے آپس میں جو ہے وہ کورسپونڈ کرتے تھے، تو وہ ایک شائستہ اردو ہوتی تھی. اس کا تلفظ جو ہوتا تھا وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا. اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ اردو زبان جیسے جیسے دوسری زبانوں کے ساتھ ملتی گئی، کیونکہ یہاں بھی بہت ساری الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، الگ قسم کے کلچرز ہیں. اگر آپ بات کریں سندھی کلچر کی، تو جب سندھی بندہ جو ہے وہ اردو بولے گا تو اس میں اس طرح کا ایکسنٹ شامل ہو جائے گا. اس چیز کو ہم نے نا بڑا کول کنسیڈر کرنا شروع کر دیا کہ او یہ تو اس طرح سے اردو بول رہا ہے. اب کچھ ایریاز ایسے ہیں وہ اردو اس طرح سے بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے انگریزی بول رہے ہیں، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ برگر بول دیا کہ بھئی یہ تو بڑے برگر لوگ ہیں، تو اس طرح سے اردو بول رہے ہیں. میمن اردو بولے گا تو وہ اس طرح سے بولے گا، اس کا تلفظ، اس کا جو ادائیگی ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، مطلب وہ خے کو کھے کر کے بولے گا، گجراتی ہے وہ الگ. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو نا ایک فیشن بنا لیا کہ بھئی یہ تو اس طرح سے اردو بول رہا ہے، اور اس طرح سے کرتے کرتے ہم نے اردو کا حال پیٹ دیا بری طرح سے. جی اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذائقے تھے، یہ اردو کے نا بڑے اچھے اچھے سے فلیورز تھے، جو بگاڑ نہیں پیدا کرتے تھے. جو جس جگہ کا
سے آیا ہے وہ اپنے لہجے میں بات کرتا تھا. جیسے ہمارے پڑوسی تھے وہ بڑے مزے سے, وہ ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا, تو وہ کہتے تھے چھینٹے پڑے چھینٹے پڑے, تو ہم کہتے تھے چھینٹے پڑے ہیں, اچھا ہم چھینٹے ڈھونڈتے تھے کہ بھائی پتہ چلتا ہے کہ ان کا مطلب ہے کہ بارش ہوئی ہے. اسی طرح میرا چھوٹا سا بیٹا تھا تو وہ گر گیا کچھ ہوا تو وہ کہتے تھے مار پڑی تو میں گھبرا جاتی, میں نے نہیں مارا نہیں چوٹ لگی ہے. تو اسی طرح میں نے ایک دو شعرا کا بھی کلام سنا تھا, تو وہ بات کرتے, ان کی جو غزلیں تھیں تو وہ اسی طرح تھی کہ بولے تو سنتے نہیں, یا اس طرح سے نا. تو اس میں برائی نہیں تھی, وہ اپنے خیال کو اسی زبان میں آگے بڑھا رہے تھے. جو ہاتھ ہوا نا وہ جب ہوا جب اس کے کہنا چاہیے اس کی شکل کو بگاڑ دیا گیا. اب ہم کرتے نا کہ یہ بول رہا ہے نہیں, بولنا جو ہے وہ آپ یہ ابو نے بولا امی نے بولا, تو یہ جو ہے نا جو بول ہوتے ہیں نا اس میں بولنے میں جذبات نہیں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں طوطا بولا مینا بولی, تو وہ بولی. اب آپ کسی انسان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یوں کہتے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں, یا ابو نے کہا, ابو نے بتایا. تو اس طرح سے تو یہ چیز چینج. اب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی لکھ بھی رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس طرح لکھ رہا ہوتا ہے کہ ابو نے بولا, نہیں یہ غلط ہے. اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ اردو اتنی رچ ہے کہ اس کے اندر ایک ہی کہنا چاہیے پروناؤنسیشن کہہ لیں یا طریقہ کار کے لکھنے میں الفاظ مختلف ہیں. ہم کہتے ہیں نظر ہو گئی ہے تو وہ نون زوئیں اور رے ہے, اور میں کہوں کہ آپ کی نظر تو وہ ہے نون زے رے ہے. اسی طرح کے اور کے کا فرق ہے. جیسے غالب کا ایک بہت اچھا سا شعر ہے, اس کو بہت عرصے تک میں بھی غلط سمجھتی رہی کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. تو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ دن ڈھونڈتا ہے فرصت کے رات دن. اس کو ضیاء محی الدین صاحب نے پڑھا تو کیسے پڑھا, دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. یہ کہ تھا کہ اور ہے والا, اس کا پورا موڈ پورا مفہوم بدل گیا. تو یہ جو اردو کے اندر تو اس قدر وسعت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اندر ہی اندر ہم نے نا وہی ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے اچھا سننا چھوڑ دیا, تو زبان بیچاری جو ہے نا وہ زوال کی طرف چلی گئی. ابھی اگر آپ ایک کوئی ریپریزنٹیشن دیکھیں نا تو وہ اس طریقے کی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس ابھی میں سن رہی تھی کہ ڈاکٹر عارفہ کہہ رہی تھیں اس میں کانفرنس میں کہ ہم کہتے ہیں مس کال مار دو, مس کال مار دو. اب یہ کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی سلیقے والی زبان نہیں ہے, یہ کوئی سلیقے والا جملہ نہیں ہے, لیکن یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ بچہ بھی ایسے ہی کہے گا اور بڑا بھی ایسے ہی بولے گا کہ مس کال مار دو, مس کال مار دو. تو اس طرح سے تو یہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ایڈ ہوئی نا, انہوں نے زبان کو بہت بگاڑا. اور پھر وہی ہے کہ کچھ کلچر اور کچھ ٹک ٹاک. اب جب آپ اچھے لوگوں کی یا شاعری نہیں پڑھیں گے, کتابیں نہیں پڑھیں گے, تو وہ آپ کے اندر الفاظ کا ذخیرہ کم ہوتا چلا جائے گا. اور پھر یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں جو پوسٹ آ رہی ہیں یا جو ٹک ٹاکس بن رہی ہیں, اس میں جس طرح سے زبان, ایک تو یہ کہ ہر چیز کو غالب اور اقبال سے جوڑ دیتے ہیں, ہر الٹی پلٹی چیز ہے ان کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اس کا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. تو کون آیا اور تیرا باپ آیا, اور یہ کس طریقے کی چیزوں میں ہم نے بچوں کو ڈال دیا ہے اور ان کو یہ سب نارم لگتا ہے. تو وہی بات ہے اگین کہ بھائی زبان کو اہمیت دیں گے, کتابوں کو اہمیت دیں گے, پڑھیں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, جہاں وہ غلطی کریں گے ان کو سمجھائیں گے, تو ہی یہ چیزیں درست ہو سکتی ہیں. ورنہ یہ کہ پھر اسی زبان کے ساتھ میں نے ابھی مشاعرے میں بھی دیکھا کہ بچے تھے, بہت تھے, نوجوان طبقہ بہت تھا. یہ بہت اچھی بات تھی, لیکن جن شعراء کو وہ سننا چاہ رہے تھے یا جن کے لیے وہ بزد تھے یا بہت پرجوش تھے, جب ان کی شاعری سنی تو بہت اچھا لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. وزن یا املا اور وہ سب چیزیں تو بات کی بات ہے, لیکن جو خیال ہے وہی اس قدر عامیانہ ہے, اور اس پہ جو واہ واہ ہو رہی ہے اور تالیاں بج رہی ہیں اور جوش و خروش ہے, تو وہ پھر ایسا لگا کہ ان سب چیزوں نے نا ہمارے ذوق کو متاثر کیا ہے. اور ہمارا جو نوجوان ہے
وہ اسی کو ٹھیک سمجھتا ہے یا اس کا لیول نا یہیں پر آ گیا ہے. تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ اس کو ہم اہمیت دیں گے, اس پہ کام کریں گے تو بہتری آئے گی, نہیں دیں گے تو مزید زوال کا شکار ہو جائے گا سب کچھ. بالکل ایسے ہی. اور ساتھ میں ہم نے اردو میں سلینگ کتنی جو ہے وہ جوڑ لی ہے کہ اب وہ معمول کا حصہ لگتی ہے, وہ سلینگ فیل ہی نہیں ہوتی ہے جس طرح سے ہم خود بھی اکثر اپنی باتوں میں بول دیتے ہیں اور ہمارے بچے بھی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, تو ان کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہم کچھ غلط بول رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے جس کی ممانعت ہے یا جو ادب کے دائرے سے باہر ہے. دہی بنا دی, دہی بنا دی, دماغ کی دہی بنا دی ہے, ابے کر کے بات کرنا, یہ کون سے الفاظ ہیں, یہ تو اردو کا حصہ ہے نہیں, لیکن ہم نے اس کو بھی شامل کر لیا. کہاں سے آیا, لغت میں کبھی تھا بھی کہ نہیں تھا, لیکن یہ اب زندگی کا حصہ ہے. صحیح. تو قرۃ العین, آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے ویورز کو, آپ کے کچھ ایسے اہم نکات جو آپ. پیغام میں یہ دینا چاہوں گی کہ ہماری جو آج جتنی توجہ ہے نا وہ بچے کی تعلیم پہ تو ہے کہ یہ پڑھ لے, یہ بن جائے, اتنا کما لے, اس طرح اس کی زندگی میں آسانی آ جائے. لیکن دوسری طرف ہم جو ہے بچے کی ذوق کی پرورش کا خیال بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اس کو کتابیں نہیں ملتی, اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی یا اردو خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. وہ اس کا جو خیال ہے وہ بہت ساری وجوہات کی بنا پہ منتقل نہیں ہو پاتا, لفظوں میں نہیں ڈھل پاتا, کیونکہ ہم سوچتے کسی اور زبان میں, اگین بولتے کسی اور زبان میں. تو یہاں پہ نا ہمیں ضرورت ہے کوشش کرنے کی, ان کے ساتھ بات کریں اور اس بات کرنے کے لیے یا ان کو بہتری کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی گرومنگ پہ توجہ دیں. ہم کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات کرنی نہیں آتی, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے بس ساس بہو کے ڈرامے رہ گئے ہیں یا ٹاکسیسٹی رہ گئی ہے یا یہ سب چیزیں ہیں. لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے, ہم کتاب نہیں پڑھتے, ہم اچھے لوگوں کو سنتے نہیں ہیں, ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے, اپنے بچوں کو کہانیاں نہیں سناتے ہیں, ان کے ساتھ کہنا چاہیے کہ بیٹھ کے ڈسکشنز نہیں کرتے ہیں. ان سب چیزوں کے لیے وقت نکالیں اور ان کو جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی جو تربیت ہے اس سلسلے میں اس پہ بھی شدید توجہ دیں. تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کا معاشرہ کیسے پھلتا پھولتا ہے اور کیسے ترقی کرتا ہے. انشاءاللہ. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے تہذیب و تمدن کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں. اردو ہماری پہچان ہے, ہماری ثقافت کا حصہ ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایک ایسی زبان سے جڑے ہوئے ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور جس میں ایک مٹھاس ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح سے اس کی مشعل کو جلائے رکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں میں اس کی روشنی پھیلائیں. اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کہیں کوئی اس طرح کا کام کیا ہے جہاں سے اردو زبان کو فروغ ملا ہو, تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں, کامنٹ کریں. اور اگر کسی قسم کے کوئی مسائل کا سامنا آپ کو ہے تو آپ وہ بھی ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو دوبارہ سے تائید کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.